صاحب یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کل سے یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ایک خط لکھا گیا آرمی چیف کو، اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی طرف سے کچھ سیکیورٹی ذرائع کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ نہ ایسا خط ہمیں موصول ہوا ہے، نہ اس طرح کے کوئی فضول خط موصول کرنے کے ہمارے پاس کوئی وقت ہے۔ دیکھیں فضول تو یہ خیر تفنن طوا کے لیے کہا، کس نے کہا، میں تو نہیں یہ اس پہ کامنٹ کر سکتا، تبصرہ کر سکتا، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بھی لکھا ہے وہ تاریخی پس منظر میں وہی میں سمجھتا ہوں دھرتی ماں کو سنوارنے کا ایک جو ہے عزم ہو سکتا ہے، اور کاش کہ جن کو بھی خط ملا ہے، دیکھیں خط بعض اوقات ایک طریقے سے جاتا ہے، خط آپ کا ایک آفیشیل سورس جو ہے وہ تو ان تک پہنچتے ہوئے دیری لگتی ہے، لیکن آج کل جو ہے سب سے اچھا طریقہ، آسان طریقہ، سہل طریقہ اور ایک معروف طریقہ ہے کہ آپ کے توسط سے میڈیا پہ آ جائے، اس لیے خط تو میڈیا پر آ چکے، اس کے مندرجات آ چکے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اس پر تبصرے بھی شروع کر دیے، آپ نے ٹاک شوز بھی ساری شروع کر دی، تو اس لیے یہ کہنا کہ خط کسی کو ملا نہیں ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اب یہ قوم کی امانت ہے، ہم نے قوم کو جو ہے اس میں اپنا آگہی بھی دی ہے اور اعتماد میں بھی لیا ہے، اب یہ ان پر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط فوج ہی ایک دفاع وطن کے لیے۔ اس کا مطلب ہے خان صاحب پاؤں پکڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے؟ نہیں، خان صاحب صرف ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تک عوام کا آپ کے ساتھ تائید اور محبت نہیں ہوگی، فوج کا وہی حال ہوگا جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہوا ہے، خدارا جوتیوں۔ جی کیا بات کی آپ نے، کس طرح آپ نے کہا پاؤں پکڑ رہے ہیں؟ ایک شخص 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی آسائش نہیں چاہیے، مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے، میں آخری شخص ہوں گا جو اس جیل سے باہر نکلے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہوش کے ناخن لو، پاکستان کو ایک شخص کو بند رکھنے کے لیے تباہ نہ کرو، اداروں کو تباہ نہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوں یا پاکستان کی آواز بند کر، میرے سے بات کرو، مجھے تم بند نہیں رکھ سکتے، تم پاکستان کی عوام کی آواز کو سلب نہیں کر سکتے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ جس میں بنیادی حقوق سے ہوا ہے وہ کہتے ہیں اس میں تصادم نہیں، لیکن موجودہ ڈسپنسیشن میں بڑا واضح ڈفرنس ہے۔ آرٹیکل 175(3) بھی اس میں آیا ہے، اس میں آرٹیکل 175 جو ہے اس میں جو ہے وہ دوسرا 10A بھی آیا ہے جس میں ڈیو پروسیس آف لا اور جسٹس کا کانسیپٹ ہے، یہ پہلے نہ تھا 1962 کے آئین میں، یہ شکیں موجود نہ تھیں، اس کی جو کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو یہ ملٹری کورٹس جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں، اور اس لیے جو شکوں کو غیر آئینی قرار دیا گیا 5 جج صاحبان نے کیا، جس میں آفریدی صاحب نے ایک تھوڑا سا استدلال اگرچہ اپنا دیا ان کی آئینی حیثیت کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں انہوں نے اتفاق کیا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے ان میں سے 16 اشخاص جو 300 ایف آئی آر نمبر 96 جس کو وہ 24 ہے، اس ایف آئی آر میں 300 ملزمان کو جو ہے رکھا گیا تھا، اور اس میں سے صرف 16 کی بندربانٹ کر کے اٹھا کے وہ فوجی عدالت میں ان کو بھیج دیا گیا۔ اس میں بھی کوئی ایسی تفریق نہیں کی گئی کہ ان میں سے 16 کو کیسے آپ نے چنا ہے اور کس قسمتی پر آپ نے یہ ترازو، یہ بندربانٹ کی ہے۔ تو بڑا واضح طور پر آج جو ہے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جب ہندوستان کا جو ہے ہمسایہ ملک کی یہ اسی کی نظیر دی گئی، کیونکہ 1950 کا ان کا ایکٹ اور ہمارا 1952 کا ایکٹ تقریباً ایک ہی جیسا ملتا جلتا ہے، انہوں نے کوئی ایسی چیز جو ہے 67 والی جو ترمیم تھی جس کی بنیاد پر آج یہ سارا شاخسانہ ہوا ہے، انڈیا میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے، اور پھر ان کی ٹرائیبونلز یا ان کا جو ملٹری جسٹس سسٹم ہے اس میں ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز، ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ٹرائیبونل میں رکھے گئے ہیں، اور اس کی بالآخر الٹیمیٹ تشخیص جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے نالش کا پروویژن رکھا گیا ہے۔ تو ان کی دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے انہوں نے تحفظات اپنے شہریوں ہی کے نہیں کیے بلکہ اپنے جو ہے ملٹری پرسنل کے بھی انہوں نے وہی جسٹس سسٹم رکھا جو کہ سویلینز کا ہوتا ہے۔ تو آج یہ موازنہ جب کیا گیا تو سارے باقی چیزیں بھی سامنے آئیں، تو راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے خلاف ان کے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے
اس میں انہیں ہی دہشت گرد قرار دے کر اور جو ہے یہ شادخانہ کیا ہے، بیل پر ہے، ضمانت پر ہے، اور ہر مرتبہ جو ہے شد و مت سے سرکار جو ہے مخالفت کرتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ راجہ سلمان اکرم کو بھی فوجی عدالت میں اس کا ٹرائی کیا جائے کہ یہ بھی جو ہے بغاوت کے زمرہ میں آتا ہے۔ تو ایسے اگر قوانین ہوتے ہیں، میں خود آج جس میں راجہ صاحب بھی ملزم تھے، جو یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شاید پتہ نہیں کیا فسانہ سپریم کورٹ کے باہر کیا، آج عبوری ضمانت ایکسٹینڈ کروا کے 25 تاریخ کے لیے وہ بھی رکھا ہے۔ تو اب کیا ہم جو سینئر وکلاء ہیں جو یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خاطر ساری زندگی اپنی وقت کی ہے، قانون کی بالادستی کے لیے جو ہم نے جدوجہد کی ہے اور سر پڑوائے ہیں اور جیلوں میں گئے ہیں، ہم لوگ یہاں تک جو ہے اس آزادی جو ہے اظہار پر جو آئین کی ہم نے جو پاسداری کی ہے اور دھرتی ماں کا ہم نے تحفظ کیا ہے، اب ہم بھی دہشت گردوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ فسطائیت کی انتہا ہے جس میں اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن یہی بات باور کروائی گئی سپریم کورٹ کے ججوں سے کہ آج ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، آج سبھی آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں جو ہے قانون کی بالادستی، آئین کی جو ہے عملداری کو یقینی بنائیں گے اور انسانی حقوق کی بھی پامالی کو روکیں گے، وکلاء کو بھی تحفظ دیں گے، سول سوسائٹی کو بھی تحفظ دیں گے، عوام کو بھی تحفظ دیں گے، اور ان کی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے آج ساری قوم کی نظریں آپ کی طرف سے، دنیا بھی ساری دیکھ رہی ہے کہ آپ جو ہے کس انداز سے انصاف کی کسوٹی میں جو ہے آپ کتنا ترازو کو برابری کی توازن کی شکل میں اور آئین کے اس کسوٹی پر آپ اس کو پرکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آج ہماری جو ہے ابھی جاری ہے، اس کے بعد جو ہے چودھری جو ہے اعتزاز آسن کی پٹیشن جو تھی تو سب سے پہلے اور دائر کی گئی تھی، لیکن ان کو نیچے کر دیا گیا چونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کی جو ہے پٹیشن کو اوپر کر دیا گیا، اگرچہ 5 ججز کے سامنے انہی کی پہلے ٹیک اپ ہوئی تھی پٹیشن اور ہم نے استدلال اس میں دیے تھے، لیکن اس سے خیر ہٹ کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم میں سے کوئی بھی پٹیشن کرے، کیونکہ ہم سارے مل کر ایک ہی ہمارا عزم ہے، ایک ہی ہماری جد و جہد ہے، ایک ہی ہماری کاوش ہے کہ آئین کی بالادستی کو مسلم کیا جائے، اسی میں پاکستان کی عظمت ہے، قانون کی بالادستی ہوگی، اسی میں سول سوسائٹی پھلے پھولے گی۔ پیکا جیسے قوانین ہمیں بالکل نامنظور ہیں، 26ویں ترمیم جیسی جو ہے ایک یلغار ماری گئی ہے آئین پر، وہ بھی قطعاً کسی قیمت پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، آئین کا چہرے کو مسخ کر دیا ہے اور قانون کی روح کو جو ہے مجروح کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پرعزم ہیں انشاءاللہ کہ دھرتی ماں سنورے گی انشاءاللہ، اور یہ فسطائیت ختم ہوگی اور آئین کی بالادستی ہوگی انشاءاللہ۔